بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ حدیث کے حوالے سے ہم آپ کے نقطہ نظر کی توضیح مزید پر مشتمل اہل علم علماء کے سنجیدہ سوالات کو زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ انہی سوالات کی ایک نشست ہے۔ بڑی تفصیل سے آپ نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا۔ آخری نشست میں اس لنک کو بھی بتایا جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری نہیں تھی، رافت رحمت کا جذبہ تھا، جس کے تحت انہوں نے امت کی دین کے اطلاقی معاملات میں وضاحت بھی کی۔ تفہیم و تبیین شرح و وضاحت وہیں سے سامنے آتی ہے، لیکن ہم پر کیسے لازم ہوتی ہے وہ آیت بھی زیر بحث ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک ایک جز چاہتا ہوں اجزاء میں آپ سے سمجھوں، اور جو ضمنی اشکالات اس پر پیش کیے گئے ہیں اس پر بھی آپ کی توضیح مزید کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا، آپ نے کل یہ فرمایا کہ لازم ہے، صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جب آپ میں کوئی نزاع پیدا ہو تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور اس کو ماننا لازم ہے، اور اسی کی ایک توصیف فرا ہم سے بھی متعلق ہے، لہٰذا ہم بھی دین کے معاملے میں حدیث میں کچھ چیز آتی ہے تو اس کو مانیں گے، سر تسلیم خم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پر لازم ہے، بتانے والے پر لازم نہیں ہے کہ وہ بتائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کہوں دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو گیا تو تم نے عدالت میں جانا ہے، تو اب جب عدالت میں جائیں گے تو جج پر تو یہ لازم ہے کہ وہ بھی فیصلہ کرے ان کا۔ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہے، دوسری طرف رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ فرماتے ہیں کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہ مثال درست نہیں ہے۔ یعنی عدالت جب قائم کی جاتی ہے تو عدالت کو ذمہ داری نظم ریاست کی طرف سے دی جاتی ہے کہ وہ فیصلے کرے گی۔ یعنی عدالت کا فرمان تقرر یہاں سے پیدا نہیں ہوتا کہ چونکہ لوگ چلے گئے ہیں تو اس لیے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا فرمان تقرر وہاں سے پیدا ہوتا ہے جہاں سے عدالت وجود میں آتی ہے۔ تو اس لیے اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تھا کہ آپ کے لیے ان کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، اس مقدمے کو لینا ضروری ہے، یا آپ کو اگر وہ کوئی سوال کریں تو اس کا جواب دینا ضروری ہے، تو پھر یہ ذمہ داری فرمان تقرر کی صورت میں بیان ہونی چاہیے تھی۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ میں ایک شخص کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں تمہارے والد سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، انہوں نے اپنا کاروبار تمہارے سپرد کر دیا، تم نوجوان آدمی ہو، اگر اس کاروبار میں کوئی مسئلہ درپیش آئے تو لازماً اپنے باپ کے پاس جانا مشورے کے لیے، لازماً اپنے باپ کے پاس جانا۔ وہ اگر کوئی رائے دیں تو سر تسلیم خم کرنا، بہت تجربہ کار آدمی ہے۔ میرے اس جملے کے نتیجے میں باپ پر ذمہ داری کیسے عائد ہو گئی کہ وہ لازماً مشورہ دے گا؟ یہ ذمہ داری عائد ہو گئی اس کی ذمہ داری یہ ہر جگہ بتائے اس کو کیا کیا مشکلات پیش نہ یہ ذمہ داری اس کی ہے، نہ جانے کے بعد کوئی ذمہ داری اس پر عائد ہوئی ہے، اس کی ثوابدید پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ جائے، یعنی بچے پر تو لازم ہو گیا، اس کو تو کہہ دیا نا، اگر اس نے میری بات ماننی ہے تو میں نے جب کہا تو اس پر تو لازم ہے کہ مشکل پیش آئی تو باپ کے پاس جائے، لیکن باپ پابند نہیں ہوا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مصلحت دیکھے کہ مشورہ دے دینا چاہیے، دے دے۔ وہ یہ محسوس کرے کہ اس کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، اس کو کچھ غلطیاں کرنے دینی چاہیے، اس کو خود فیصلے کرنے دینا چاہیے، تو وہ یہ کہے کہ نہیں بیٹے آپ اس میں خود فیصلہ کرو، اس میں مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں۔ یا وہ یہ کہے کہ فلاں اور فلاں ہمارے دوست ہیں، اس معاملے میں ان سے مشورہ کر لو۔ یہ ساری چیزیں بالکل ہیں۔ یعنی یہ منطقی نتیجہ کیسے نکال لیا گیا ہے کہ جب کسی شخص کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم جاؤ، یہ ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے، حضور موجود ہوں تو ہمیں جا کے اپنی بات ان کے سامنے پیش کرنی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اپنے اس طرح کے فیصلوں کے لیے، یعنی خواہ یہ فیصلے ان کے ذاتی معاملات سے متعلق ہیں یا دین سے متعلق ہیں، وہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جو چیزیں دین سے متعلق بھی فیما شجرہ بیننا کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، ان میں ہمیں آپ ہی کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ موجود ہوں گے تو آپ کے پاس جانا ہے، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی بات ہمارے علم میں آتی ہے تو اس بات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ محض کوئی تہذیبی روایت نہیں ہے جو ہماری امت میں پیدا ہوئی ہے، بلکہ ہماری امت کے اہل علم نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ اسی حکم کا امتثال ہے جو اس سورہ کی آیت میں بیان ہو گیا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ پہلا حکم یہ ہے، یہ حکم مجھے دیا گیا ہے، حضور کو اس کا پابند نہیں کیا گیا۔ آپ چاہیں آپ مقدمہ لے لیں، آپ چاہیں تو یہ کہیں کہ تم خود غور کرو اس معاملے میں، آپ چاہیں تو آپ کسی چیز کی وضاحت فرما دیں، اور آپ چاہیں تو جیسنا سیدنا عمر نے جا کے بار بار پوچھا تو آپ نے فرمایا یکفی کا آیت السیف، آیت سیف پر جو گرمیوں کے موسم میں آیت اتری ہے، یہ سورہ نساء کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو آخر میں ہے سورہ کے، فرمایا اس پر غور کرو
کفایت کر جائے گی۔ لیکن وہ سیدنا عمر کے مقابلے میں کوئی دوسرا فریق نہیں تھا جہاں تنازع ہوا ہو جس کا فیصلہ کرے؟ نہیں، میں نے یہ وضاحت کی، بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات میں نے سمجھائی ہے کہ جس وقت کوئی سائل سوال لے کے آتا ہے تو یہ محل اختلاف بن گیا ہے موقع، اس پہ رہنمائی کے لیے جانا اس کی ذمہ داری ہے، حضور رہنمائی فرما دیں تو قبول کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ اس سے منطقی نتیجہ کیسے نکال لیا گیا ہے کہ رہنمائی کرنا ذمہ داری ہے؟ نہیں، رہنمائی تو ایک استاد بھی کرے گا، اللہ کا پیغمبر بھی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ وہی بات جو میں نے امام فرائی کے حوالے سے بتائی، فمن جہت نصحی و رافتی، یعنی کرم ہوگا، عنایت ہوگی، نوازش ہوگی۔ ذمہ داری کے لفظ کو سمجھیے، ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ پابند کر دیا گیا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے الگ فرمان تقرر چاہیے۔ ہم اپنے بہت سے معاملات کے لیے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک معاملے میں، آج سے برسوں پہلے کی بات ہے، میں اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب مولانا تقی عثمانی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ فلاں معاملے میں آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں لسی بہت اچھی بنتی ہے، وہ آپ کے بات نہیں ہوگی۔ تو یہ حق تھا ان کا، کہہ دیا انہوں نے۔ ایسے ہی اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، میرے اپنے بہت سے اساتذہ رہے ہیں، ان سے آپ کسی لغت کے بارے میں پوچھیں یہ فلاں لفظ کا مطلب کیا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جسارت تم نے کیوں کی، یہ سامنے پڑا ہوا لغت نظر نہیں آتا، وہاں دیکھ لو۔ تو کیا استاد اس کا پابند ہو گیا؟ شاگرد کو پوچھنا ہے، اس کا کام ہے کہ رجوع کرے۔ تو اس آیت سے یہ نتیجہ منطقی طور پر کیسے نکلتا ہے، یہ ذرا بتائیں مجھے۔ اور اگر کچھ دوسرے اہل علم یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھیں یہ لازمی نتیجہ کیسے ہوا، حضور کیسے پابند ہو گئے؟ حضور کی ثوابدید پر ہے، چاہیں تو جواب دیں، چاہیں تو میرے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں غور کروں، میری تربیت ہو، میں ان مراحل سے گزروں جن سے ایک مسلمان کو گزرنا چاہیں تو کسی اور کے حوالے کر دیں، یہ فرما دیں کہ تمہارا یہ مقدمہ آیا ہے، اس کا فیصلہ عمر کریں گے، اس کا فیصلہ فلاں صاحب کریں گے۔ خلفائے راشدین تک کے زمانے میں یہ رہا ہے کہ بہت سے مقدمات دوسروں کے سپرد کر دیے جاتے تھے، اس کا پابند کیسے کریں گے؟ البتہ اگر کسی اوپر کی اتھارٹی نے مقرر کر دیا ہے، جیسے ہماری عدالتوں کو اس مقصد کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ مقدمے لیں گی، وہ مقدمے سنیں گی، وہ لوگوں کے فیصلے کریں گی، وہ بھی دیکھیے کہ پوری طرح دیکھتی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہو نا، رجسٹرار نے فلاں درخواست کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا، یعنی یہ تو ان کو بھی نہیں پابند کیا جاتا، وہ بھی دیکھتی ہیں کیا یہ جورسڈکشن ہے ہماری، کیا یہاں ہمارا اختیار ہے، کیا ہمیں یہ پابند کیا گیا ہے کہ یہاں ہم مقدمہ لیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ پر لازم ہے؟ نہیں، آپ مصلحت دیکھیں گے، آپ کی ثوابدید ہے، آپ پسند فرمائیں گے، جواب دے دیں گے، نہیں پسند کریں گے تو نہیں پسند۔ یہ بات کہ آپ نے اکثر و بیشتر جواب دیا، یہ آپ کی رافت کا ظہور ہے، آپ کے کرم اور آپ کی نوازش کا ظہور ہے۔ یعنی استاد نے اگر آپ کے ہر سوال کا جواب شفقت سے دیا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہوں، یہ نہیں کہ استاد پر تو لازم تھا کہ اس کو جواب دینا ہے، تو استاد پر لازم کس نے کیا ہے؟ یہ پھر استاد سے بالاتر کوئی ہستی کرے گی، یہ محض آپ کے جانے کی ہدایت لازم نہیں کرے گی۔ ٹھیک، اشرام سے نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح فرمایا۔ چند توضیحی، جس کو آپ کہتے ہیں الزامی سوالات جو اس پورے نقطہ نظر پہ پیدا ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے رکھتا ہوں۔ یہ بتائیے گا، ابھی ہم نے روایت پڑھی، آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھائی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بعد میں آنے والے واقعات کے بارے میں ایک پیشن گوئی بھی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہدایت بھی دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو تو یہ سارا علم جو مستقبل میں ہونا ہے، اس کی خبر تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خبر پیغمبر کو دی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے اور لوگوں کو متنبہ نہ کرے؟ یہ روایتوں کے اندر جتنے آثار قیامت، علامات قیامت، فتن ملاحم کی روایتیں ہیں، سب مستقبل کے بارے میں، سب اللہ کی طرف سے ہیں، تو اس میں تو خود پیغمبر کو اگر پیچھے سے اللہ کو بات کہہ رہا ہے تو یہ تو عقل کہتی ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے کی بڑی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی ہے کہ حکم دیا گیا، ایک ہی ہے کہ ایک رویا دکھا دیا گیا، اس کی تعبیر کیا ہونی ہے، کتنے خواب ہیں، کتنے رویا ہیں، آپ بخاری کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بیان ہوئے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہے، چاہے تو بیان کریں چاہے تو بیان نہ کریں۔ تو اس لیے یہ ساری منطقی چیزیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں؟ کیوں لازم ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے کہ یہ لازم ہے تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ دین کا حصہ بن جائے گا نا، یعنی وہ تو پھر وہ دین ہے جو آپ نے بیان کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دے دی تو ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بلاغ مبین آپ کی ذمہ داری ہے،
جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی جائے گی، جو بات آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی جائے گی، جس کو دین کی حیثیت سے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوگی، وہ تو آپ پہنچائیں گے۔ اس میں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ذمہ داری اس حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ادنا درجے میں بھی اگر کوئی چیز نظر انداز ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری ادا نہیں کی گئی۔ یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ فلاں چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا تھا؟ پیشن گوئیاں ہیں۔ اس سے یہ معلوم کیسے ہوا کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا کہ ضرور بیان کرنا ہے اور یہ دین کا حصہ ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بلاغ مبین کرنا ہے آپ کو؟ یہ کہاں بیان ہوا ہے؟ تو بدتی کیوں ہے؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ بہت سا علم مجھے ملتا ہے۔ یعنی یہ آپ اس کا لازمی نتیجہ کیوں نکال لیتے ہیں کہ ایک چیز کا میرے پاس علم ہے تو اب وہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے تو ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ اب مجھے اس کو بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ علم مجھ سے متعلق ہے، مجھے ہدایت اس میں دی جا رہی ہے۔ یہ آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ آپ سے متعلق ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ سے متعلق کوئی چیز ہے تو آپ کی خیرخواہی کے جذبے سے بھی آپ کو بتائی جا سکتی ہے اور آپ کے بتانے کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر تحمل میں بوجھ نہیں ڈالنا۔ ذمہ داری کو وہیں سے ثابت کرنا پڑے گا جہاں ذمہ داری دینے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی دین کا کنٹینٹ ہے، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اب تک کیا بیان کیا؟ ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، وہ سنت جس کو دین کی حیثیت سے دیا گیا ہے، اس کو پہنچانے کی ذمہ داری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ زیادہ تر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہیں جو آپ کو کرائے گئے۔ یہ مشاہدات کسی مصلحت کو سامنے رکھ کے کرائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرائے تاکہ یہ چیزیں آپ بیان کریں اور اس کے بیان کرنے کے نتیجے میں بعد کے زمانے والوں کے لیے بھی یہ چیز ایک شہادت بنتی جائے۔ لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ یہ بیان کیا جائے یا نہیں کیا جائے یہ حضور پر چھوڑ دیا گیا۔ آپ پیغمبر کو اس جگہ کیوں کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ ہر جگہ لازماً یہ کرے گا، لازماً یہ پابند ہوگا؟ نہیں، بہت سی چیزیں اس کی ثوابدید پر چھوڑ دی جاتی ہیں، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ قرآن مجید میں دیکھیے، لوگ آپ کے پاس فیصلے لے کے آتے ہیں، یہود بھی لے کے آتے ہیں، فرمایا آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں، چاہے تو آپ اعراض کر لیں۔ تو ہر چیز کو اس دائرے میں لانے کا استدلال کیا ہے کہ یہ تو لازم ہو گیا، پابند ہو گئے آپ۔ نہیں، آپ کوئی معاذ اللہ روبوٹ نہیں ہیں کہ آپ کو ایک حکم دیا جائے گا، نہیں، بہت سی چیزیں آپ پر چھوڑ دی جائے گی۔ آپ مصلحت دیکھیں گے، آپ کرم فرمائیں گے، آپ کی عنایت ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے ہیں، نوافل کی تعلیم دی ہے، ساتھ واضح کیا ہے نا کہ یہ لازم نہیں ہے، تو ہر چیز لازم ہو جاتی ہے، یعنی وہ کی جائے تو لازم ہو جائے گی۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ سنن ہے، اگر تم ان کا اہتمام کرو، سنن کہتے ہیں وہ نوافل ہی ہیں، تو اس میں تمہیں یہ اجر ملے گا، بتایا نا حضور نے۔ حضور نے خود ان کا اہتمام کیا، اس سے ان کی حیثیت تبدیل ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفل نماز کی ترغیب بھی دی تھی، یہ فرمایا بھی تھا کہ اللہ ان تطوع، حضور نے نوافل پڑھے بھی، ان نوافل کی تعلیم بھی ہمیں دی، ان نوافل کے لیے ترغیب بھی دی۔ تو اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ نوافل چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کہا تھا کہ نفل عبادت بھی ہونی چاہیے، تو اب یہ لازم ہو گیا۔ یعنی یہ دین کو سیکھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ دین میں کچھ چیزیں لازم ہوں گی، کچھ چیزیں استحباب کے دائرے میں چھوڑ دی جائیں گی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ درجہ استحباب کی چیزیں ہیں، آپ کو بتا دی گئیں، آپ کے علم میں ایک چیز لے آئی گئی، آپ چاہیں تو آگے بیان کریں چاہے تو بیان نہ کریں، اگر وہ اس دائرے کی نہیں ہے جس میں بلاغ مبین آپ پر لازم کیا گیا تھا، اور اگر اس دائرے کی ہے تو وہاں ہر چیز بیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں یہاں یہ صورت پیدا کر دی گئی ہے ان سوالات میں کہ اگر آپ بیان کریں تو لازماً آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اگر آپ بیان نہ فرمائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ لازم نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ کو اگر کہیں سے یہ خبر آئے کہ یہ سڑک آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں، پل ٹوٹ چکا ہے، نیچے گر جائیں گی، تو اب کیا یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ جو آپ کی بات سنتا ہے آپ اس تک یہ بات پہنچائیں کہ آگے مت جاؤ؟ یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوعیت واقعہ بتاتی ہے، یعنی معاملہ بتاتا ہے کہ کہاں پر میری اخلاق کی ذمہ داری بنتی ہے، تو وہ بھی میری اخلاق کی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری نہیں بن جاتی ہر حال میں۔ یعنی ایک چیز میری اخلاق کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ اخلاق کے اصول طے ہیں، ایک چیز میری شرعی ذمہ داری ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو قرآن مجید میں یا پیغمبر نے بیان کر دیا ہے، تو یہ معاملے کی نوعیت بتائے گی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، وہ معاملہ حضور کو دین کی حیثیت سے دیا گیا، خبردار کر دو ان کو کہ قیامت آنے والی ہے، خبردار کر دو کہ اس میں سب جواب دہ ہوں گے، خبردار کر دو کہ اس پہ ہر شخص کو حساب سے گزرنا ہے، یہ ہے وہ بات، یعنی پل یہ ٹوٹنا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، تو وہ تو حضور کی ذمہ داری تھی۔ یہ بات کہ قیامت سے پہلے یہ علامتیں نمودار ہوں گی، اس میں پل کہاں ٹوٹا ہے؟ ہمارے علم میں اضافہ ہوا، بس معلومات میں بہتری آئی ہے،
یہ چیز جو ہے یہ لازم کیسے ہو گئی؟ لزوم کی دلیل دے نا، کہاں سے لازم ہو جائے گی؟ نہیں لازم ہوتی اس کے نتیجے میں۔ اکرم صاحب یہ جو روایتیں مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فتنوں سے بچانا چاہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں میرے بعد یہ صورتحال ہوگی، تو اب اگر مجھے پتہ چلے کہ بھئی وہاں لوگ جائیں گے تو وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو میں تو اس کو اپنا فریضہ سمجھوں گا کہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو بچاؤں۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے بار بار کی کہ رافت اور رحمت اور شفقت ہے، تو یہ شفقت ہونا اور ذمہ داری ہونا یہ دو متضاد باتیں تو نہیں ہو سکتی؟ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کی محبت ہوتی ہے، باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق ہے، وہ نان نفقے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، لیکن اس پر ذمہ داری بھی ڈالی گئی ہے، وہ نہ دے تو عدالت میں جائے گا، عدالت اس پہ لازم کرے گی۔ بچے کے لحاظ سے تو وہ رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی لحاظ سے دیکھیں تو رحمت ہے، لیکن رحمت ہونا اور ذمہ داری ہونا دو متضاد چیزیں تو نہیں ہیں۔ نہیں، متضاد چیزیں نہیں ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے تب بھی رافت اور رحمت سے ادا کی جاتی ہے، اس میں کیا شبہ کی بات ہے؟ یعنی باپ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تو ذمہ داری کے لحاظ سے وہ جواب دہ ہے۔ ذمہ داری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ نے وہ کام نہیں کیا تو اس کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اور اگر وہ شرعی ذمہ داری ہے تو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ لیکن جب وہ اس ذمہ داری کو بھی انجام دیتا ہے تو شفقت سے انجام دیتا ہے، محبت سے انجام دیتا ہے، یہ اس کے لوازم ہے۔ یعنی ذمہ داری بھی، میں نماز پڑھی، فرض نماز تھی، اس کو بھی میں نے خشوع و خضوع سے پڑھا، اچھے طریقے سے پڑھا، احسان کے درجے میں نماز ادا کی، بہت اچھی بات ہے، یہی ہونا چاہیے، یہی کرنا بھی چاہیے۔ یہی معاملہ میں نے نوافل کے بارے میں کیا، لیکن نوافل کی یہ حیثیت کیسے تبدیل ہو گئی کہ وہ مجھ پر لازم تھے پڑھنے؟ اس لیے کہ میں نے پڑھے ہیں، اس لیے کہ میں نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے کہ میں نے اس کا ثواب بیان کیا ہے، تو یہ اس کے نتیجے میں نوافل لازم ہو گئے۔ کسی چیز کے لازم ہونے کا عمل اسی جگہ سے ہونا ہے جہاں سے فرمان تقرر جاری کیا جاتا ہے۔ عام حالات میں اگر کسی خاندان میں کچھ لوگ اپنا مقدمہ لے آئیں، مثال کے طور پر میرے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ فلاں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں، میری ثوابدید ہے، میں کروں نہ کروں۔ لیکن اگر مجھے مقرر کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ اس خاندان کے یا اس قبیلے کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر میں جواب دہ ہوں۔ جب میں مقرر کر دیا گیا ہوں تب بھی مجھے رافت و رحمتی سے فیصلے کرنے ہیں، محبتی سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو اصل میں جس چیز کو آپ واضح طور پر سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داری کے لیے فرمان تقرر چاہیے۔ ذمہ داری اس طرح کے منطقی مقامات سے اگر پیدا ہوتی ہے تو پھر تمام وہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں ان سب کو ہماری ذمہ داری بن جانا چاہیے۔ وہ سب چیزیں جو ہم رحمت سے کرتے ہیں، رافت سے کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں یہ 2 دن قرآن پڑھاتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا ہم سے، یعنی 2 دن یہ مقرر بھی ہو گئے ہیں، ایک دن پڑھا، ان میں مجھے آنا ہی ہے، یہ میری ثوابدید ہے۔ میں کیسے پڑھاؤں؟ یہاں بیٹھ کے پڑھاؤں، کسی اور جگہ بیٹھ کے پڑھاؤں، پڑھانے کا کیا طریقہ اختیار کروں، کتنا پڑھاؤں، اس کے لیے کن لوگوں کا انتخاب کروں، کن مخاطبین سے بات کروں، ان سب کو آپ نے میری ذمہ داری کس طریقے سے بنائی؟ پڑھانا تو ذمہ داری ہوئی نا؟ پڑھانا بھی کوئی ذمہ داری نہیں جب تک کہ ذمہ داری دی نہیں جائے گی۔ بہت سے علماء ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے لیے دین سیکھا ہے، پڑھا ہے، یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو پڑھائیں بھی۔ یہ لازم کیسے ہو گیا؟ یعنی ان کے درمیان جو منطقی ربط ہے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک چیز لازم کی گئی ہے تو جس نے لازم کی ہے وہاں سے فرمان تقرر بتائیے۔ کسی چیز کے بتانے کے نتیجے میں لازم ہو گئی، چونکہ رافت و رحمت سے کرم فرمایا ہے تو لازم ہو گئی، چونکہ اس کی تعلیم دی ہے تو لازم ہو گئی۔ نہیں، وہ چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہ ہے وہ وہی رہے گی۔ اگر وہ معاملہ لازم کیا گیا ہے تو وہ فرض نماز ہے، اور اگر ساری زندگی وہ نوافل پڑھے گئے ہیں تو نوافل ہی رہے، ان نوافل کی تعلیم دی گئی ہے پھر بھی وہ نوافل ہی رہے ہیں۔ تو اس لیے کوئی چیز جب وجوب کے درجے میں جائے گی تو اس کے وجوب کا فیصلہ میں یا آپ کریں گے، یا اس کے وجوب کا فیصلہ وہ کرے گا جس نے دین دینا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں میں یا آپ کا کوئی منطقی بیان نہیں طے کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے تو اس کی تبیین کرنا، اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس آیت کو بیان کیا گیا تھا اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے، اس میں وہ مدعا ہی نہیں۔ آخری نقطہ ہم سب اس حوالے سے بیان فرمائیے گا۔ صحابہ کرام اگر یہی بات سمجھتے تھے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے جانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جواب دیں نہ دیں، جب دے دیا تو ہم نے عمل کرنا ہے،
ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کو، خاموشی کو بھی حکم پر ہی معمول کرتے ہیں، گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی خاموشی بھی ایک حکم دے رہی ہے، تو اگر ان کی ذمہ داری، ان کو تو پھر آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اس معاملے میں، تو یہ تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، تو خاموشی انہوں نے اختیار کر لی، اب ہم خود فیصلہ کرتے، لیکن وہ خاموشی کو بھی نکیر پر معمول فرما دیتے تھے۔ یہ اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ اس تعمیم کے ساتھ کہنے کی جسارت کیسے کر لی جاتی ہے؟ یعنی جو خاموشی زیر بحث ہے دین میں، یا جس پر ہم نے بہت دفعہ گفتگو بھی کی ہے کہ حضور کی تصویب حاصل ہو گئی، اس میں بھی معاملے کی نوعیت بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گدھے پر سوار جا رہا ہے، حضور نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں گدھے پر سوار ہو کے جانا واجب ہو جائے گا دین میں۔ کوئی دینی چیز ہوگی، کوئی معاملہ ایسا ہے وہ حضور کے سامنے ہوا ہے اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے، تو یہ واضح ہو جائے گا کہ دینی لحاظ سے معاملہ دینی تھا۔ یعنی کوئی آدمی نفل پڑھ رہا تھا ایک خاص وقت میں، حضور نے دیکھا اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، تو یہ بالکل درست استدلال ہوگا کہ اس وقت میں نفل پڑھنا ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ نوعیت معاملہ بتا رہی ہے، عبادات کی نوعیت کی چیز ہے، کوئی دینی چیز ہونی چاہیے نا، کہ آپ کسی بھی چیز پر خاموش رہیں تو دین میں واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا استدلال ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، بہت ہی مفصل تبادلہ خیال ہوا آپ سے اس حوالے سے کہ جب مسلمانوں کو لازم کیا گیا ہے کہ وہ نزاع کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فیصلے کو قبول کریں گے، تو کیا اس سے ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لازماً ہمارا فیصلہ کریں یا نہ کریں، اور جو فیصلے انہوں نے کیے کیا انہیں پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری تھی؟ تبادلہ خیالات کا سلسلہ جاری ہے، مزید بھی کچھ اشکالات ہیں، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔